بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین گرامی قدر، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہر مرد و زن، خواہ وہ کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی قومیت سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی بھی کلاس سے تعلق رکھتے ہوں، غریب ہوں، امیر ہوں، پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں، تقریباً ہر انسان اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے ذہن اور سوچ اور فکر کے تحت کسی بھی شعبہ زندگی کے حوالے سے اظہار رائے کا کھل کر استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاہے وہ سیاسیات ہوں، اخلاقیات ہو، معاشیات ہو، یا جو ذاتیات ہوں، انسان کی پرسنل ایکٹیویٹیز ہیں۔ سوشل میڈیا پر ہر مرد و زن اپنا اظہار خیال کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور بے شک یہ ہر انسان کا بنیادی رائٹ بھی ہے، خاص طور پہ اس زمانے میں اور آج کل کے دور میں جو انسان بھی کہنے اور سننے کی استطاعت رکھتا ہے، دیکھنے کی، پڑھنے کی، اپنے رائے کے اظہار کرنے کی جو بھی انسان صلاحیت رکھتا ہے، وہ اپنے اپنے طور پہ اپنے جو بھی ان کے پسندیدہ موضوعات ہیں یا جو معاملات ہیں، جو حالات ہیں، ان کے حوالے سے وہ گفتگو کرتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت احسن بات ہے۔ تو جو موضوعات آج کے زمانے میں ڈسکس ہو رہے ہیں، ان میں ہی ایک اہم ترین موضوع جو ہے وہ مرد و خواتین کے حوالے سے ہے۔ سوشل میڈیا پہ ایک بھرمار ہے ایسے ویڈیوز کی، خیالات کی، پوسٹس کی، کہ جہاں پہ مرد اور عورت کے حقوق، ان کے جو فرائض اور ذمہ داریاں ہیں اس حوالے سے، جو ان کے رویے ہیں اس حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی حد تک ایک دوسرے پر برتری جتانے کی، ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے کی۔ دیکھیے، اس حوالے سے جو ہمارا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے طور پہ یہ جو بھانت بھانت کی ہم بولیاں بولتے ہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، یہ جو کچھ بھی ہے، یعنی یہ نہیں میرے کہنے کا مقصد کہ سب لوگ غلط ہیں یا غلط بات کرتے ہیں، لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ جو اپنی ذاتی رائے کے حوالے سے ہم جو اظہار خیالات کرتے ہیں اور اپنے اپنے طور پہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بھی ہم رائٹ پہ ہیں اور دوسرے غلط ہیں، تو ہم سب کیوں کر جو ہے اس بات کو نہیں سوچتے اور اس پیرائے میں نہیں دیکھتے ہم لوگ کہ اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو اشرف المخلوقات تخلیق کیا، تو جس فی احسن تقویم، جس انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، اس اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کے لیے کوئی بہتر اور اپنی قدرت الہیہ کے حوالے سے انسان کی، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ اشرف المخلوقات جس مخلوق کو بنایا، ہرگز نہیں یہ چاہے گا کہ اس کے بارے میں وہ مخلوق غلط فہمی کا شکار ہو یا وہ غلط راستے کا انتخاب کرے، غلط انداز فکر سے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے۔ تو اس پروردگار عالم نے کیوں کر ہمارے لیے کوئی بہترین راستہ، بہترین وے آف لائف منتخب نہیں کیا ہوگا، اور ہمارے جو حقوق ہیں ان کے حوالے سے، مرد و زن کے حوالے سے اللہ وحدہ لا شریک نے اصول و ضوابط ہمیں نہ سکھائے ہوں گے، ہمارے لیے نہ پیدا کیے ہوں گے۔ تو جب اللہ وحدہ لا شریک بینگ مسلمز جو ہے نا، اس وقت مسلم امہ کے حوالے سے میری بات، میرا خطاب ہے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم مرد و زن اس بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے لیے قرآن و حدیث کی صورت میں آپ پہ کوئی پابندی نہیں، آپ پہ کوئی جبر نہیں، آپ کے اوپر کوئی پریشر نہیں، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، مختلف دین کے اس حوالے سے جو دین نے ہماری رہنمائی کی ہے، جو ہماری گائیڈنس کی ہے،
ہمیں ہدایات دی ہیں ان تک ہم رسائی کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اس میں علماء کرام ہیں، اس میں ہماری کتابیں ہیں، اس میں اللہ اور رسول کے واضح فرامین ہیں، قرآن و حدیث کے حوالے سے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ نساء کے ذریعے جو ہے اور بات کی، اور اسی طرح اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں اللہ کے نزدیک مرد و زن اس حوالے سے نہیں، یا ایھا الناس جب کہہ کر اللہ کی ذات پاک جو ہے ہمیں مخاطب کرتی ہے، تو اس مخاطب کرنے سے مراد جو ہے وہ عورتیں مرد سب لوگ ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کرتا ہے تو وہاں پہ کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ یہ خصوصاً مردوں کے لیے ہے، یہ خصوصی طور پر عورتوں کے لیے بات ہے۔ تو جو وہ اپنی ہدایت کا جب راستہ کھولتا ہے، اس کا ایک طریقہ کار وضع کرتا ہے، ہماری گائیڈنس کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے اللہ پاک، تو اس سے مراد عورتیں اور مرد تمام مراد ہوتے ہیں۔ اللہ انسان کہہ کر جب خطاب کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام مرد و زن سے خطاب کر رہا ہے، اور اس کے نزدیک ان کے حوالے سے ان کا کردار، ان کا کریکٹر، یعنی جب یا ایھا الذین آمنو کہتا ہے اللہ کی ذات پاک کہہ کر ارشاد فرماتے ہیں، تو اس کا مطلب اس کے نزدیک صاحبان ایمان ہیں۔ یا ایھا الرجل کہہ کر اگر مخاطب کیا گیا ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ صرف مردوں کے بارے میں یہ بات ہے، لیکن جب ایمان والوں سے خطاب کیا جاتا ہے یا ایھا الناس لوگوں سے خطاب کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد و زن دونوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمارے لیے جو حقوق مقرر کیے ہیں، جو حدود مقرر کی ہیں، جو ہمارے لیے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو باتیں اسپیشلٹی کے حوالے سے یا خصوصاً جو ہے نا مردوں کو کے حوالے سے بات کی گئی ہو، یا جہاں عورتوں کے حوالے سے بات کی گئی ہو، تو وہاں ان کی اپنی جسمانی ساخت کے حوالے سے، ان کی اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے، ان کی اپنی جو ان کی معاشرے میں جنسی طور پر جو ان کی جو ان کا فعال کردار ہے، یا ان کی جسمانی ساخت کے حوالے سے اگر وہ باتیں ہیں تو اس میں فرق ہو سکتا ہے، جیسا کہ مردوں کو اللہ وحدہ لا شریک نے جسمانی طور پر عورتوں سے مضبوط خلق کیا ہے، جسمانی طور پر انہیں طاقتور خلق کیا ہے، جبکہ عورتوں کو نازک، بات حوصلے کی نہیں، بات ہمت کی نہیں، بات یہاں پہ ایمان کی نہیں، اس لحاظ سے وہ برابر ہیں، اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، سوچ، عقل، شعور کے حوالے سے کوئی فرق نہیں، لیکن ان کی جسمانی ساخت کے اور ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے کچھ باتوں میں فرق ضرور ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں سوچنا اور سمجھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین گرامی قدر، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہر مرد و زن، خواہ وہ کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی قومیت سے تعلق رکھتے ہوں، یا کسی بھی کلاس سے تعلق رکھتے ہوں، غریب ہوں، امیر ہوں، پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں، تقریباً ہر انسان اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے ذہن اور سوچ اور فکر کے تحت کسی بھی شعبہ زندگی کے حوالے سے اظہار رائے کا کھل کر استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاہے وہ سیاسیات ہوں، اخلاقیات ہو، معاشیات ہو، یا جو ذاتیات ہوں، انسان کی پرسنل ایکٹیویٹیز ہیں۔ سوشل میڈیا پر ہر مرد و زن اپنا اظہار خیال کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور بے شک یہ ہر انسان کا بنیادی رائٹ بھی ہے، خاص طور پہ اس زمانے میں اور آج کل کے دور میں جو انسان بھی کہنے اور سننے کی استطاعت رکھتا ہے، دیکھنے کی، پڑھنے کی، اپنے رائے کے اظہار کرنے کی جو بھی انسان صلاحیت رکھتا ہے، وہ اپنے اپنے طور پہ اپنے جو بھی ان کے پسندیدہ موضوعات ہیں یا جو معاملات ہیں، جو حالات ہیں، ان کے حوالے سے وہ گفتگو کرتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے۔
بہت اچھی بات ہے، بہت احسن بات ہے۔ تو جو موضوعات آج کے زمانے میں ڈسکس ہو رہے ہیں ان میں ہی ایک اہم ترین موضوع جو ہے وہ مرد و خواتین کے حوالے سے ہے۔ سوشل میڈیا پہ ایک بھرمار ہے ایسے ویڈیوز کی، خیالات کی، پوسٹس کی کہ جہاں پہ مرد اور عورت کے حقوق، ان کے جو فرائض اور ذمہ داریاں ہیں اس حوالے سے، جو ان کے رویے ہیں اس حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی حد تک ایک دوسرے پر برتری جتانے کی، ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے کی۔ دیکھیے اس حوالے سے جو ہمارا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے طور پہ یہ جو بھانت بھانت کی ہم بولیاں بولتے ہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، یہ جو کچھ بھی ہے، یعنی یہ نہیں میرے کہنے کا مقصد کہ سب لوگ غلط ہیں یا غلط بات کرتے ہیں، لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ جو اپنی ذاتی رائے کے حوالے سے ہم جو اظہار خیالات کرتے ہیں اور اپنے اپنے طور پہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بھی ہم رائٹ پہ ہیں اور دوسرے غلط ہیں، تو ہم سب کیوں کر جو ہے اس بات کو نہیں سوچتے اور اس پیرائے میں نہیں دیکھتے ہم لوگ کہ اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو اشرف المخلوقات تخلیق کیا، تو جس فی احسن تقویم، جس انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، اس اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کے لیے کوئی بہتر اور اپنی قدرت الہیہ کے حوالے سے انسان کی، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ اشرف المخلوقات جس مخلوق کو بنایا ہرگز نہیں یہ چاہے گا کہ اس کے بارے میں وہ مخلوق غلط فہمی کا شکار ہو یا وہ غلط راستے کا انتخاب کرے، غلط انداز فکر سے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے۔ تو اس پروردگار عالم نے کیوں کر ہمارے لیے کوئی بہترین راستہ، بہترین وے آف لائف منتخب نہیں کیا ہوگا، اور ہمارے جو حقوق ہیں ان کے حوالے سے، مرد و زن کے حوالے سے اللہ وحدہ لا شریک نے اصول و ضوابط ہمیں نہ سکھائے ہوں گے، ہمارے لیے نہ پیدا کیے ہوں گے۔ تو جب اللہ وحدہ لا شریک بینگ مسلمس جو ہے نا، اس وقت مسلم امہ کے حوالے سے میری بات، میرا خطاب ہے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم مرد و زن اس بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے لیے قرآن و حدیث کی صورت میں آپ پہ کوئی پابندی نہیں، آپ پہ کوئی جبر نہیں، آپ کے اوپر کوئی پریشر نہیں، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں مختلف دین کے اس حوالے سے جو دین نے ہماری رہنمائی کی ہے، جو ہماری گائیڈنس کی ہے، ہمیں ہدایات دی ہیں، ان تک ہم رسائی کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اس میں علماء کرام ہیں، اس میں ہماری کتابیں ہیں، اس میں اللہ اور رسول کے واضح فرامین ہیں، قرآن و حدیث کے حوالے سے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ نساء کے ذریعے جو ہے اور بات کی، اور اسی طرح اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں اللہ کے نزدیک مرد و زن اس حوالے سے نہیں، یا ایھا الناس جب کہہ کر اللہ کی ذات پاک جو ہے ہمیں مخاطب کرتی ہے، تو اس مخاطب کرنے سے مراد جو ہے وہ عورتیں مرد سب لوگ ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کرتا ہے تو وہاں پہ کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ یہ خصوصاً مردوں کے لیے ہے، یہ خصوصی طور پر عورتوں کے لیے بات ہے۔ تو جو وہ اپنی ہدایت کا جب راستہ کھولتا ہے، اس کا ایک طریقہ کار وضع کرتا ہے، ہماری گائیڈنس کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے اللہ پاک، تو اس سے مراد عورتیں اور مرد تمام مراد ہوتے ہیں۔ اللہ انسان کہہ کر جب خطاب کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام مرد و زن سے خطاب کر رہا ہے، اور اس کے نزدیک ان کے حوالے سے ان کا کردار، ان کا کریکٹر، یعنی جب یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے اللہ کی ذات پاک کہہ کر ارشاد فرماتے ہیں، تو اس کا مطلب اس کے نزدیک صاحبان ایمان ہیں۔ یا ایھا الرجل کہہ کر اگر مخاطب کیا گیا ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ صرف مردوں کے بارے میں یہ بات ہے، لیکن جب ایمان والوں سے خطاب کیا جاتا ہے یا ایھا الناس لوگوں سے خطاب کیا جاتا ہے تو
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد و زن دونوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم کیوں نہیں سوچتے